آج ہم قرآن میں صبر کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہمارے سامنے جو ذرائع ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عام طور پر صبر کے بارے میں جو سوچا جاتا ہے، قرآن کا نظریہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور فعال ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس مضمون کو دیکھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے صبر کے قرآنی ستون، صبر جمیل۔ اور اس نے صبر کے بارے میں قرآنی آیات کو بڑے اچھے انداز میں اکٹھا کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے اس تصور کی گہرائی میں اتریں اور سمجھیں کہ صبر صرف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خوبصورت اور ایک طاقتور قوت کیسے ہے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ چلیں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں قرآن ہمیں صبر کی سب سے بہترین مثال دیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ جی جسے قرآن نے احسن القصص یعنی بہترین کہانی کہا ہے۔ اس کہانی میں ایک منظر ہے جو دل دہلا دیتا ہے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے بھائی یوسف کی خون آلود قمیض لے کر روتے پیٹتے گھر آتے ہیں۔ یہ کسی بھی والد کے لیے ناقابل تصور تکلیف کا لمحہ ہے۔ بیٹے ایک جھوٹی اور خوفناک خبر لے کر آئے ہیں، لیکن اس شدید صدمے کے عالم میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے دھوکے کو سمجھ جاتے ہیں تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ صبر کی پوری تعریف ہی بدل دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، یعنی تو اب صبر جمیل ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم منا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے۔ جی یہاں جمیل یعنی خوبصورت کا لفظ یہ مجھے ہمیشہ چونکا دیتا ہے۔ تکلیف میں، صدمے میں خوبصورتی کیسی؟ عام طور پر تو صبر کو ایک کڑوی گولی سمجھا جاتا ہے جسے مجبوری میں نگلنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو قرآن اسے خوبصورت کیوں کہہ رہا ہے؟ یہی تو اس تصور کا سب سے آپ کہیں کہ انقلابی نقطہ ہے۔ علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں گھبراہٹ اور بے چینی نہ ہو، اچھا، مایوسی نہ ہو، اور سب سے اہم بات، لوگوں سے ایسی شکایت نہ کی جائے جس سے اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا شائبہ ہو۔ اس کا مطلب غم کو دبانا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اتنا گریہ کیا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو غم کا اظہار فطری ہے، لیکن اس غم کا مرکز نگاہ کیا ہے، یہ اہم ہے۔ یہ نقطہ آج کی دنیا میں بہت اہم ہے نا، جہاں سوشل میڈیا پر ہر تکلیف اور شکایت کو فوراً دنیا کے سامنے بیان کر دینے کا رواج ہے۔ بالکل۔ قرآن یہاں ایک بالکل مختلف نفسیاتی رویہ سکھا رہا ہے، یعنی اپنی سب سے گہری تکلیف کا مرکز نگاہ لوگوں کی ہمدردی نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہونی چاہیے۔ جی یہی بات ہے۔ یہ صبر کو کمزوری کی حالت سے نکال کر طاقت کی علامت بنا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور آیت کا دوسرا حصہ اسی طاقت کا سرچشمہ بتاتا ہے۔ واللہ المستعان، یعنی مدد تو صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا اور خاموش ہو گئے، انہوں نے فوراً اپنی تکلیف کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا اور مدد طلب کی۔ یہی چیز صبر کو بے بسی کے انتظار سے نکال کر ایک فعال عمل بنا دیتی ہے۔ یہی اس صبر کی خوبصورتی ہے۔ جی یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس طرح کا صبر، یعنی جو دکھاوے اور شکایت سے پاک ہو، یقیناً بہت مشکل ہے۔ انسان کا ذہن فوراً یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں؟ اتنی بڑی تکلیف اور اتنا ضبط برداشت کرنے کا صلہ کیا ہے؟ خوش قسمتی سے قرآن اس سوال کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس کا ایسا جواب دیتا ہے جو انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اچھا، سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جی بغیر حساب کے، یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کی وسعت کتنی ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ عام طور پر اچھے کاموں کا اجر ایک طے شدہ حساب سے ملتا ہے، جیسے 10 گنا، 700 گنا وغیرہ۔ جی، ایک حساب ہوتا ہے۔ یہ ایک تنخواہ کی طرح ہے، لیکن صبر کا اجر بغیر حساب کے ہے۔ یہ تنخواہ نہیں، بلکہ ایک ایسا بلینک چیک ہے جس پر اللہ نے دستخط کر دیے ہیں۔ واہ! اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ اجر گنا نہیں جائے گا، انڈیلا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے امید کا ایک لامتناہی سمندر ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی تکلیف رائے گاہ نہیں جا رہی۔
یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صبر کو ایک قیمت چکانے کے عمل سے نکال کر سب سے بڑی سرمایہ کاری بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن آزمائش کے دوران ایک اور احساس بہت شدید ہوتا ہے، تنہائی کا احساس۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ہماری تکلیف سمجھ ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ کیا قرآن اس کیفیت میں بھی کوئی سہارا دیتا ہے؟ یقیناً، اور بہت خوبصورت سہارا دیتا ہے۔ سورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی۔ اس آیت میں جو وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ جس کا مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں ہے، اس میں قربت، حمایت، مدد، حفاظت، نصرت، یہ سب مفہوم شامل ہیں۔ اچھا۔ جب کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی پشت پر سب سے بڑی طاقت کھڑی ہے۔ یہ احساس ہی انسان کو غیر معمولی ہمت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ یہاں صبر اور نماز یعنی صلاح کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جی، یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ یہ مومن کے لیے دو جڑواں ستون ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقی صبر صرف دانت بھینچ کر برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ صبر اندرونی مضبوطی اور استقامت ہے۔ صحیح۔ جبکہ نماز اس مضبوطی کو اس کے اصل سرچشمے یعنی اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ صبر آپ کو اندر سے تھامے رکھتا ہے اور نماز آپ کو باہر سے اللہ کی مدد سے جوڑے رکھتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ یعنی صبر آپ کو زمین پر ثابت قدم رکھتا ہے اور نماز آپ کا تعلق آسمان سے قائم رکھتی ہے۔ بہت خوبصورت۔ جی، بالکل یہی بات ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صبر کوئی اتفاقی کیفیت نہیں ہے جسے بس اوڑھ لیا جائے۔ یہ ایک مسلسل جدوجہد اور روحانی تربیت کا نام لگتا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ ہمارے ذرائع میں سورت آل عمران کی ایک آیت ہے جو اس تصور کو مزید کھولتی ہے۔ جی، وہ بہت جامع آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، خود بھی صبر کرو اور مقابلے میں بھی صبر کرو اور مورچوں پر ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس ایک آیت میں صبر کے 3 درجے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اصبرو وصابرو ورابطو، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اصبرو کا مطلب ہے خود صبر کرو، یعنی انفرادی سطح پر اپنے نفس کو قابو میں رکھو، مشکلات پر ثابت قدم رہو، یہ صبر کی بنیاد ہے۔ یہ اندرونی مضبوطی ہوئی۔ جی، پھر ہے وصابرو۔ اس کا مطلب ہے دشمن کے مقابلے میں زیادہ صبر دکھاؤ یا اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو صبر میں سہارا دو۔ یہ صبر کا معاشرتی اور آپ کہہ لیں اسٹریٹجک پہلو ہے۔ اچھا۔ اور ورابطو کا لفظی مطلب ہے باندھے رکھنا، یعنی ہر وقت تیار رہو، چوکس رہو، اپنے روحانی مورچوں پر ڈٹے رہو تاکہ دشمن کہیں سے حملہ نہ کر سکے۔ یہ مستقل تیاری اور استقامت کا حکم ہے۔ یعنی یہ انفرادی، اجتماعی اور پھر مستقل تیاری کی حالت ہے۔ یہ تو صبر کے اس تصور کو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے جو اسے ایک غیر فعال کیفیت سمجھتا ہے۔ جی، اور اس سب کا مقصد آیت کے آخر میں بتا دیا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن صبر کو کامیابی کی کنجی بتا رہا ہے، کمزوری کی علامت نہیں۔ بالکل، اور قرآن اس معاملے میں بہت حقیقت پسند ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ زندگی آزمائشوں سے خالی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر دیتا ہے۔ سورت البقرہ میں سورت البقرہ میں واضح طور پر کہا گیا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک اور مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے۔ یہاں آزمائشوں کی فہرست گنوا دی گئی ہے، جیسے کوئی امتحان سے پہلے سلیبس بتا رہا ہو۔ لیکن اس انتباہ کے فوراً بعد ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہ صابرین کون ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن فوراً ان کی پہچان بتاتا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جی، یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک تسلی کا کلمہ نہیں لگتا، اس میں ایک بہت گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے نا؟ یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف بے بسی کا اظہار نہیں، بلکہ ایک شعوری اقرار ہے۔
جب آپ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کے رشتے، سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو آپ اپنی حتمی منزل کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جملہ فوری طور پر آپ کی سوچ کو اس دنیا کی چھوٹی مصیبت سے ہٹا کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنی فوری تکلیف سے زوم آؤٹ کر کے اپنی زندگی کے سفر کا پورا نقشہ دیکھ رہی ہوں۔ اس سے پرسپیکٹو بدل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس ایک جملے، اس ایک رویے پر جو انعام رکھا گیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ جی، قرآن اس کے جواب میں 3 عظیم انعامات کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ یہاں صلوات کا لفظ ہے۔ جی، جس میں اللہ کی طرف سے تعریف، مغفرت اور برکتیں سب شامل ہیں۔ دوسرا انعام ورحمتن، یعنی ایک وسیع اور خاص رحمت۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا انعام وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مصیبت پر صبر کرنے کے بدلے میں اللہ انہیں ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ جی، اب تک کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ صبر ذاتی آزمائشوں میں ایک ڈھال کی طرح ہے، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کا سامنا کرنا، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے روزمرہ کا چیلنج ہے۔ اور قرآن اس چیلنج سے نپٹنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ سورت آل عمران میں ارشاد ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ من عزم الامور۔ جی، یہاں صبر کو تقوی یعنی اللہ کے شعور اور خوف کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ سوچیں، دفتر میں کسی نے آپ پر بلا وجہ تنقید کی یا سوشل میڈیا پر کچھ برا لکھ دیا، پہلا فطری رد عمل غصہ اور انتقام ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اصل طاقت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس اشتعال انگیزی کے جواب میں صبر اور تقوی سے کام لیں۔ یہ ایک روحانی مارشل آرٹ کی طرح ہے۔ روحانی مارشل آرٹ، یہ تشبیہ بہت دلچسپ ہے۔ جہاں آپ مخالف کی منفی توانائی کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ ہمارے ذرائع کے اگلے نقطے سے بھی جوڑتی ہے، جو ہے صبر اور معافی کا تعلق۔ اکثر لوگ معاف کرنے کو کمزوری سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن اسے ہمت اور طاقت کی سب سے بڑی علامت قرار دیتا ہے۔ سورۃ الشورى میں فرمایا گیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں قرآن صبر پر ایک قدم آگے لے جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف برداشت نہ کرو بلکہ معاف بھی کر دو، اور اس عمل کو، صبر اور معافی کے امتزاج کو، بڑی ہمت کا کام قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے مطابق اصل طاقت بدلہ لینے یا کینہ رکھنے میں نہیں، بلکہ تکلیف سہ کر بھی معاف کرنے کے فیصلے میں ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نفسیاتی فریم ورک ہے۔ یہ انسان کو دوسروں کے رویوں کا قیدی بننے سے آزاد کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ صبر ہے جو قیادت کی بنیاد بنتا ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو قیادت کے لیے 2 شرائط رکھی گئی ہیں، صبر اور یقین۔ جی۔ ایک لیڈر کو مخالفت، ناکامی، تنقید سب برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسے فوری نتائج نہ ملنے پر بھی اپنے ویژن پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں خصوصیات صبر سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں صبر محض چپ چاپ دکھ سہنا نہیں ہے، یہ ایک فعال، شعوری اور ایک خوبصورت جدوجہد ہے۔ صحیح۔ یہ اللہ پر بھروسے کا نام ہے، اس کی مدد مانگنے کا عمل ہے اور ثابت قدم رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو نہ صرف ذاتی آزمائشوں میں سہارا دیتی ہے بلکہ اسے معاشرتی اور قائدانہ کردار کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ بالکل، اور اس صبر کا حتمی انعام، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں بیان ہوا، وہ ہے جس کی ہر مومن خواہش کرتا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ جی، صبر کا اجر جنت کے بلند ترین درجات ہیں۔ یہ ایک بہترین اختتامی نقطہ ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ ان ذرائع نے صبر کو نہ صرف مشکلات برداشت کرنے سے جوڑا ہے بلکہ قیادت حاصل کرنے، معافی دینے اور کامیابی پانے سے بھی منسلک کیا ہے۔
اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم صبر کو ایک غیر فعال کیفیت کے بجائے ایک فعال ہنر، ایک ایکٹیو سکل کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں، جسے سیکھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے، جیسے کوئی ساز بجانا یا کوئی کھیل سیکھنا، اچھا، تو روزمرہ کے چیلنجز اور طویل مدتی اہداف سے نمٹنے کا ہمارا انداز کیسے بدل سکتا ہے؟